ہمارا تقدیر کا مال نہ کوئی چھین سکتا نہ ہمیں کوئی دے سکتا. ہم لوگ زیادہ کام کر جاتے ہیں اکثر، پتہ ہے کیوں؟ دوسرے کا کرتے ہیں، ہمارا تھا ہی نہیں. مال دبا کے بیٹھے، میں چوکیدار ہوں بینک میں رکھے، یہ میرے نہیں، میں تو تھوڑا ہی کھاؤں گا 2 روٹی، بلکہ جب سے پیسہ آیا نا گلاب جامن ہی بند ہو گیا، رسگلے بھی بند ہو گئے. ایک تو فقیر ہوا جو پیسے ہی نہیں کھا ہی نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا فقیر ہوا ہے، پیسے ہیں سب کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا تمہیں شوگر ہوگی، اب دیکھتا صرف رسگلہ دور سے. ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر ہے، بریانی نہیں کھا سکتے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں تبلیغ والے اور یہ مولوی حضرات، ان کا کوئی پرہیز نہیں، بس کم کھانے سے پرہیز ہے، جو مرضی لے آؤ، گلاب جامن، رسگلے، لڈو، بریانی، پلاؤ، زردہ لے آؤ. اور جتنے میں سیٹوں کو جانتا ہوں پرہیز ہی پرہیز ہے. نہیں ڈاکٹر نے منع کی، نہیں ڈاکٹر نے منع کی. میرے پیاروں، اس کی وجہ ہے ہمیں اللہ نے مشقت کی فطرت بھی بنایا، ہم نے اس سے اتر چکے ہیں. آپ سے گزارش ہے اپنی زندگی کو واپس فطرت پہ آہستہ آہستہ لاؤ. واللہ میں 7 اسٹار ہوٹل سے رہ کے آ رہا ہوں، میں ایک بہت بڑی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں. محمد یوسف کفر میں تھا، انگلینڈ ہماری جماعت جنید اور ہم ساتھ میں نکلے. میرے پاس آئے کہ سعید بھائی میں نے 3 دن لگائے ہیں اور مجھے ہوٹلوں میں نیند نہیں آتی، اگر اجازت تو آپ کی مسجد میں ٹھہر جاؤں. ہم گئے سندھ میں عمر کوٹ، 52 ڈگری گرمی، ہمیں ایک ڈیفنس کا سیٹ لے گیا، یہ تم اسلام آباد لاہور تبلیغ کرتے ہو چلو میرے ساتھ. عمر کوٹ لے گیا، گئے کوئی بجلی نہیں، 52 ڈگری کوئی بجلی نہیں، اور پوری مسجد چھپکلیوں سے بھری. انہوں نے تشکیل ہو گئی ہماری 3 دن. ابھی حضرت نے کہا یہاں ٹھہریں گے، میں کہا یہیں ٹھہریں گے انشاءاللہ، آؤ دکھاتے ہیں تمہیں اپنا. اب وہ پہنچے، مچھر کیڑا لال بے گوڑے، چھپکلی یہاں سے نکل جائے، چوہا گزر جائے. وہ یار یہاں تو میں نہیں ہم آرام سے مزہ، چوہوں میں 72 گھنٹے آرام سے سو گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ بیچارہ 72 گھنٹے سویا ہی نہیں. میرے پیارے دوستوں کو، میں ساؤتھ افریقہ گیا تو ایک مسجد میں، ایک علاقے میں گیا، بہت مہنگی مسجد، اتنا پیسہ اس مسجد پہ خرچ کیا. میں جمعہ تھا، پڑھنے چلا گیا، رومال باندھا تھا، ہم چلے میں تھے، رومال ایسے باندھا کوئی پہچان نہ دے. امام صاحب نے مجھے دیکھ لیا، سعید انور ہے، تو امام صاحب نے کہا شیخ سعید جمعے کا بیان. میں کہا دیکھو امام صاحب، جمعے میں بات ہوتی ہے چھوٹی، مجھ سے چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ تو علماء کر سکتے ہیں. جو بات میں 3 گھنٹے میں، عالم 10 منٹ میں فارغ. اس کے پاس اللہ نے نبی کی وراثت یہی تو ہے کہ جامع کلمات ہے نا، سمجھا ہمیں 2 گھنٹے. وہ کہا آپ 2 گھنٹے بات کریں ہم سنیں گے. میں کہا اگلا مسئلہ انگلش ہے نا، انگلش میں کون بات کرے 2 گھنٹے، میری تو داڑھ میں درد ہوتی ہے، 10 منٹ انگلش میں بات کر لیں. بہرحال میں کہا اچھا تم نے بٹھایا، میں اپنی بات کروں گا. کب کرو کھل. سارے بلینئرز اور ملینئرز بیٹھے، بڑی نام نہیں لوں گا سلاخی. میں کہا دیکھو یار، اس مسجد میں داخل ہوا تو میں نے مسجد انٹر ہوتے نا، میں کہا تحیت المسجد، میں کہا اللہ اکبر. تو میں نے امام صاحب کے سامنے ایک فاؤنٹین دیکھا، بڑا خوبصورت. میں کہا واٹ اے فاؤنٹین یار، میرا گھر بن رہا ہے، ایسا ہی فاؤنٹین میں بھی لگاؤں گا ڈرائنگ روم کے سامنے. میں کہا سورہ فاتحہ میں 2 رکعت میں فاؤنٹین بنایا. غور سے دیکھا اور میں نے یوں ہی دیکھا، میں کہا بس کوئی دھیان نہیں. رکوع میں گیا، میں کہا وہی یہ کیا کارپیٹ ہے یار، یہ ایمبرائڈری دیکھی میں نے، سبحان ربی العظیم سبحان. میں کہا پھر سجدے میں گیا، انڈر لی تھی، میں کہا سبحان ربی العلیٰ، کیا کارپیٹ. میں نے سلام کیا، وڈ ورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم. میں کہا اوپر شینڈیلر، میں کہا اللہ اکبر استغفر اللہ، ایسے ہی فانوس ڈرائنگ روم میں لگے گا. میں کہا پورے 2 نفل میں اللہ ہی آتے ہیں. میں کہا آپ کو بتاؤں اللہ کہاں یاد آتا ہے. یہ تبلیغ والے لے گئے مجھے ناران کاغان سے، ایک پہاڑی ہے مہانڈری، ایسے اسٹریٹ 9000 فٹ پہ، 14 پٹھان میں ایک اکیلا پنجاب، 14 پٹھان پک 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 پک، کوئی اردو پنجابی نہیں آتی، اور ڈنڈے لیے ہوئے. تو میں نے کہا کہاں جانا ہوگا؟ ایمان والے سے گناہ، یہ نہیں گناہ نہیں ہوگا، اس کو الٹی آ جائے گی، جیسے غلط کھائے منہ سے الٹی آ گئی. میں کہا 9000 فٹ پہنچا. اب ڈیفنس کا جو ہے نا، ڈیفنس میں آپ کا نہیں پتا، ہمارے یہاں جو کرائٹیریا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس میں گھر دیکھنا سب سے پہلے باتھ روم دیکھو کیسا ہے. یہ ڈیفنس کے لائف سٹائل کا کرائٹیریا، جس کا باتھ روم اچھا ہو وہ آدمی اچھا. اور ایک آدمی لے کے گیا ڈیفنس کے باتھ روم میں، سعید بھائی 50 لاکھ کا باتھ روم بنایا، WC ہے، اس کے نیچے ایک پنکھا لگایا تو تھوڑی گرمی بھی لگ جاتی ہے، اوپر ایک پنکھا ہے، کانوں میں بھی مرچیں کھائیں گرمی نکلتی ہے، ایسے پنکھا. اور یہاں فوٹو ہے، یہاں کیمرہ ہے، اور یہاں یوں ہے، یوں سارا نا. یہاں ریڈر ڈائجسٹ ہے، باتھ روم بیٹھتا ہوں، ڈائجسٹ اٹھاتا ہوں، میگزین پیپر پڑھتا ہوں، سب یہ باتھ روم دیکھ. اب ڈیفنس والوں کو تو باتھ روم لچھے تھا. اب میں اوپر 9000 پہنچا بہت مشکل سے. میرا سب سے پہلے تقاضا، میں کہا باتھ روم کا ہے. خان صاحب نے کہا سعید بھائی سارا باتھ روم ہے، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ. میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے، جہاں مرضی بیٹھ جاؤ. میں کہا میں نے تو آج تک پیشاب نہیں کیا بھائی پبلک میں. اور میرے جو اللہ یاد آیا، سچ بتاؤ ڈیفینس کے باتھ روم میں اللہ یاد آتی.
जैसे ही बाथरूम अंदर एंटर हुए मोबाइल निकाला, चलो यार लॉक करो, कुंडी लगाओ, शुक्र अब बीवी भी तंग नहीं करी, थोड़ा सा मोबाइल चेक कर, सारी ईमेल व्हाट्सएप फेसबुक वहीं चेक हो रहे। मैं अक्सर कहता हूँ लोग ना वो अपनी तस्वीर लगाते हैं, ये देखो फेसबुक पे मैं तवाफ कर रहा हूँ, ये फेसबुक लगाते भाई। कभी कभी सुबह जो मुंह होता है ना फिटे मुंह टाइप मेरी तरह का, सुबह सुबह वो भी दे देखो मैं अभी उठा मुंह कैसा फिटे मुंह हो रहा है, ये भी तस्वीर लगाए, कभी लगाते ये जी मेरा ये हाल है। सुन जब हम बाथरूम, अरे मैंने कहा नहीं मैं तो बाथरूम जाएंगे, बर्दाश्त, अब मैंने खूब बर्दाश्त किया। रात को 2 बजे लेटे, सब ठंड। अच्छा मैं कहा मस्जिद का वो मस्जिद, सारी मस्जिद टूटी हुई, ना दरवाजा ना खिड़की, छत भी खाली, और ठंड आपको मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी फौक थी साथ वाला घर में। मैं कहा आए क्यों है? कहा सईद भाई यहाँ 30-25 आदमी हैं, 10 घर हैं, इनको कलमा ही नहीं आता, लेकिन इनको सब पता है, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, इनको सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, इमरान खान, इनको क्रिकेट पता है, आपसे मिलके एक इनकी कलमा नमाज सही हो जाए, बस 2 काम है। मैं कहा अच्छा खैर हम चले गए। अच्छा अजीब बात, अमीर साहब है, कहा यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, घबराने की जरूरत नहीं, हालात